یہ شعر چھوڑ دیتے ہیں، اے بسا منصور پنہاں ز اعتماد جان عشق، در کے ممبر ہا بے گفتہ بر شدہ بردار ہا. اس کو چھوڑ دیتے ہیں ورنہ یہ غزل مکمل نہیں کر پائیں گے ہم، اور کیونکہ منصور سے ذرا میری مناسبت نہیں ہے تو اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ مولانا کا ادب بھی محفوظ رہے. عاشقان درد کش را در درونہ ذوق ہا. عاشق درد کش کتنا خوبصورت فریز ہے، درد کو اپنی طرف کھینچنے والا عاشق. عاشقان درد کش را، درد کو اپنی طرف کھینچنے والے، درد کو طلب کرنے والے عاشقوں کے لیے در درونہ ذوق ہا. در درونہ ان کے باطن میں، ان کے قلب میں، ان کے اندرون میں، ان کے نفس میں. ذوق ہا، طرح طرح کے احوال حضور ہیں، طرح طرح کی کیفیات فراق ہیں. ذوق ہا، ذوق بہت کلیدی لفظ ہے. ذوق کہتے ہیں فائنل کنڈیشننگ آف بینگ کو. ذوق کا مطلب ہے وجود حال بن جائے تو ذوق ہے. یہ سمجھنے کہ صوفیہ کے یہاں ذوق کی اصطلاح یہ ہے کہ محبوب کا حضور میرے وجود، میرے موجود ہونے کی واحد سند اگر بن جائے تو میں ذوق ہستی رکھتا ہوں. واضح ہے نا؟ ذوق نہیں، واضح نہیں لگتا کہ نہیں ہو رہا. تھوڑا سا اور کھولیں ذوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ذوق کہتے ہیں فائنل ایکسپیرینس کو، حقیقت کو چکھ لینا ذوق ہے. شعور میں ایک مزہ ہوتا ہے جو کبھی کم یا بدلتا نہیں، اس کو ذوق کہتے ہیں. تو خیر اس کی اور بھی ہے تفصیل لیکن وہ چھوڑتے ہیں. ذوق کا مطلب صوفیہ کے یہاں 3 اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، 3 منزلیں ہیں شعور کی: شوق، ذوق اور شرب، اور چوتھی ہے سیرابی. کہ پہلے مجھے کسی چیز کو حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ چیز ابھی میری نظر میں نہیں ہے، پھر اس کے بعد میں اس چیز کو حاصل کرنے کے تجربے سے گزرتا ہوں تو اب ذوق ہے، اب وہ چیز میری منزل میری نظر میں ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا حاصل ہونا جو ہے وہ میرے لیے حسی ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شرب. کہ اب نہ صرف یہ کہ میرا مطلوب پیالہ میری نظر میں ہے بلکہ اس پیالے میں جو آب حیات بھرا ہوا ہے اس کا بھی ایک گھونٹ میں نے لے لیا ہے، یہ شرب ہے. اور چوتھا اور آخری درجہ ہے سیرابی، کہ میری جتنی پیاس تھی وہ میرے مطلوب پیالے میں رکھے ہوئے آب حیات سے ہمیشہ کے لیے بجھ گئی. اس کو کہتے ہیں سیرابی. تو ذوق کا مطلب ہے حق کے حضور کی بنیاد پر پیدا ہونے والا حسی حال، جو حق کے انکار کے ہر عقلی امکان کو بھی رد کرنے کے لیے منطقی طور پہ بھی کافی ہو. واضح نہیں؟ اس کو کہتے ہیں ذوق. اور ذوق کا دوسرا مطلب ہے شائستہ حضور ہونا، یعنی اللہ کی حضوری میں رہنے کے لائق ہو جانا، اس کو کہتے ہیں ذوق. تو اللہ کی حضوری کا حال، بس اس کا یہ سمجھ. تو کہتے ہیں کہ درد کو اب طلب کرنے والے عاشقوں کے دل میں طرح طرح کی کیفیات حضور ہوتی ہیں جو ایک کے بعد دوسری آتی رہتی ہیں. اور عاقلانے تیرا دل را در دروں انکار ہا. سبحان اللہ سبحان. اب اس میں اس کی خوبصورتی ذرا دیکھیے. مولانا ایسے لوگ وہ ہیں جو ایمان کو خلا نہیں بننے دیتے. مطلب یہ اللہ کے حضور کی جمالیاتی ساخت کو ہم میں منتقل کرنے کی قدرت رکھتی ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ حق اگر جمال کے ساتھ نہیں ہے تو حق نہیں ہے،
اور جمال اگر حق کی سند نہیں رکھتا تو جمال نہیں. تو مولانا ایسے لوگ حق اور جمال کا جڑواں ہونا دکھا دیتے ہیں, چکھا دیتے ہیں, سجھا دیتے ہیں. تو اب کہہ رہے ہیں کہ ان عاشقوں کو دیکھو جو کوئی چیز لینے کی بجائے دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں. ان عاشقوں کو دیکھو جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنے محبوب کی مرضی کے لیے تج دیا ہے. ان عاشقوں کو دیکھو جنہوں نے وصال کی شدید لگن کو فراق کے آداب بجا لانے کی قوت بنا دیا ہے. ان عاشقوں کو دیکھو کہ محبوب کی مرضی کے مطابق مجاہدات کرنے, تکلیفیں اٹھانے, زحمتیں کھینچنے کو وہ محبوب رکھتے ہیں. ان عاشقوں کو دیکھو جو فنا ہونے کے طوفانوں سے گزرتے رہنے کو پسند کرتے ہیں. ان عاشقوں کو دیکھو جو گرداب میں گھر کر رہنے کو اپنے لیے مناسب جانتے ہیں. ان عاشقوں کو دیکھو جو ساحل کی لذتوں کو چھوڑ کر طوفانوں سے زور آزمائی میں محبوب کے حضور میں رہنے کا موقع حاصل کرتے ہیں. واضح ہے. درد کہتے ہیں محبوب غائب کو دل سے اوجھل نہ ہونے دینا اور آنکھوں کو اس بات کی اجازت نہ دینا کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے محبوب کو دیکھا ہے. یعنی محبوب کا حق ہے عاشق پر کہ عاشق اپنی آنکھوں کو یہ اجازت نہ دے کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ انہوں نے محبوب کو دیکھ لیا, اور دل کو اس بات کو الاؤ نہ کریں کہ وہ یہ کہے کہ میں نے اپنے محبوب کو نہیں دیکھا. جس کا دل محبوب کو دیکھنے کے حال میں ہو, جس کی آنکھیں محبوب کے غیاب کے حق کو پوری آمادگی اور بینائی اور بصارت کے ساتھ ادا کر رہی ہوں, وہی عاشق ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو درد ہجر کو طلب کرنے والے عاشق ہیں, ان کے لیے یہ ظاہر میں درد ہے, اندر راحت ہی راحت ہے. ان کے اندر گلزار حضور کھلا ہوا ہے, ان کے باہر ہوائے غیب چل رہی ہے. ان کا گلستان حضور ہوائے غیب سے شاداب ہوتا ہے. واضح ہے نا. تو آپ اعلان تیرا دل, اس سے زیادہ تحقیر کیا ہو سکتی کہ عقل, وہ اہل عقل جن کے دل اندھے ہیں, جن کے دل تاریک ہیں. عقل جن معنوں میں مولانا استعمال کر رہے ہیں وہ دل کی تاریکی ہی میں کام کر سکتی ہے. اگر دل روشن ہو جائے نا تو یہ والی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, اور عقل جب دل کی روشنی سے مانوس ہو جائے تو یہی عشق ہے. آپ سمجھ گئے نا. تو آپ اعلانے تیرا دل را, یعنی کہ اندھے دل کے مالک عقل مندوں کے لیے ان کے ظاہر میں اقرار ہے, باطن میں انکار ہے. یار یہ تو بند کر دیا عقل کو, یعنی پیور ریزن کو بند کر دیا کہ عقل فارم کا اثبات کرتی ہے, فارم کو افرم کرتی ہے, فارم کو مانتی ہے, اور فارم کی ریئلٹی کا انکار کرتی ہے. اسی وجہ سے اس کے علوم بدلتے رہتے ہیں. اگر عقل ریئلٹی سے مانوس ہوتی تو اس کے علوم بدلتے نہیں. واضح ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے, کیونکہ یہ حقیقت کی منکر ہے تو اس کا باطن تاریک ہے, اور اس کی صرف آنکھیں روشن ہیں, دل تاریک ہے. اور ان کی آنکھیں دیدار محبوب سے روشن نہیں ہیں, لیکن دل حضور محبوب کے اجالے میں رہتے ہیں. یہ عاشق ہیں. ہن خاموش کن خار ہستی راز رائے دل بکن. ہی خبردار کرنے والا لفظ ہے, خبردار, ہوشیار. ہی خاموش کن کہ بس اب بولنا بند کر. ہی خاموش کن کا محاورہ مطلب ہوگا بس اب بک بک بند کر. تو یعنی پنجابی میں کہتے ہیں نا وہ اب خاموش کر جا, یہ فارسی محاورے سے نزدیک ہے. ہن خاموش کن یعنی بس اب یہ بک بک بند کرو. خار ہستی راز پائے دل بکن یعنی اب یہ بک بک چھوڑو اور ہستی کے کانٹے کو دل کے پاؤں سے نکال دو.
ذرا تصویر کھینچیے کہ دل ایک وجود ہے، اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا ہوا ہے جو اسے راستے پر ٹھیک طرح سے چلنے نہیں دے رہا. تو اس کانٹے کو نکالو گے تو یہ اس راہ قرب پہ چلے گا، راہ عرفان پہ چلے گا. اور وہ کانٹا ہے اپنے ہونے کا احساس. کہ اپنے ہونے کے احساس نے تمہارے دل کے پاؤں میں جو کانٹا چبھو رکھا ہے اس کو نکالو. اور یہ مطلب باتیں بند کرو، کام کرو. اور تا ببینی در درون خویشتن گلزار ہا. سبحان اللہ، خوبصورت کتنا ہے. دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں، ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ غالب کے یہاں ایک نفسیاتی خوبی ہے. مطلب وہ غالب کی شخصیت کو ناپسند کرتے. سلیم احمد صاحب تو وہ کہتے تھے کہ غالب کے یہاں نفسیاتی صحت کی ایک علامت ضرور ہے، اور وہ علامت یہ ہے کہ یہ شخص خود پر ہنس سکتا ہے، یہ اپنا مذاق اڑا سکتا ہے. تو اس کی انتہا دے. غالب کے یہاں تو اپنا مذاق اڑانا تکلفاً ہوگا. یہاں دیکھیں کہ یہاں جیسے وجودی تقاضے کے طور پر، حقیقت کی اسکیم کے مطالبے کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں ہند خاموش کن، کہ بس بک بک بند کر، اور خار ہستی کو، ہستی کے کانٹے کو دل کے پاؤں سے باہر نکال. تا ببینی، تاکہ تو دیکھے در درون خویشتن، اپنے باطن میں گلزار ہا، باغ پر باغ، گلزار پر گلزار دیکھے. یعنی صرف ایک ہستی کا کانٹا تجھے چبھا ہوا ہے جس کی وجہ سے تو اپنے اندر جھانک کر ان باغوں کو دیکھنے کی بصارت سے محروم ہو گیا ہے. تجھے ہستی کے کانٹے کے لگنے کے درد نے اپنے اندر جذب کر رکھا ہے. محبوب کے گھر نے جو تیرے اندر بسا ہوا ہے اس کی کشش فی الحال تو اس لیے محسوس نہیں کر رہا کہ تیرے پاؤں میں ہستی کا، اپنے ہونے کا کانٹا چبھا ہوا ہے. سبحان. آپ کبھی اس کو ذرا تجربہ کر کے دیکھیں کہ جنت میں بھی داخل ہوتے وقت اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جائے نا تو جنت اوجھل ہو جاتی ہے. پاؤں کا کانٹا اتنی تکلیف دہ چیز ہوتا ہے. تو کتنی اچھی تشبیہ دی ہے کہ یہ جو ہستی کے کانٹے کی چبھن تیرے تمام پرسپیکٹیو اور پرسیپشنز پر حاوی آ گئی ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ منطق ایجاد کر، وہ استدلال ایجاد کر، اس سے بہتر ایک آسان سا کام یہ ہے کہ اس کانٹے کو پائے دل سے نکال لے تاکہ تیرے محسوسات عشق نارمل ہو جائیں، تاکہ تیری عارفانہ عاشقی کے مراحل آسانی سے طے ہو جائیں، تاکہ تو اپنے اندر جھانک سکنے اور وہاں محفوظ راحتوں کو اپریشیٹ اور محسوس کرنے کے لائق ہو جائے. ورنہ کبھی اللہ نہ کرے کہ آپ لوگوں کو اس کا تجربہ ہو، کانٹا چبھا ہو تو وہ مٹھاس کو شیرینی مٹھاس کو تلخی بنا دیتا ہے، وہ پھول کو بھی کانٹا بنا دیتا ہے. مطلب یہ ہر چیز پہ مسلط ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو فتح کر لیتی ہیں، ایک جوتے کا تنگ ہونا اور دوسرا ہے پاؤں میں کانٹا لگنا. پاؤں سب سے اسفل، سب سے نچلا حصہ ہے نا، تو جو اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ میرے ہونے کی بالائی سطحوں کو آپریٹ نہیں کرنے دیتی، فنکشنل نہیں ہونے دیتی. تو اپنے ہستی کی نچلی ترین سطح کو درست کر تاکہ پھر تجھے وجود کی رفعتوں میں رہنے کا حال میسر آ جائے جو تیرے اندر ہی کنٹینڈ ہے. تو ان کا کنٹینر بنا کر بھیجا گیا ہے. شمس تبریزی توئی خورشید اندر ابر حرف. دیکھا نا وہ جو میں کہہ رہا تھا مقطع میں ہر جگہ وہ شمس تبریزی کی عظمت ملحوظ رکھتے ہیں کہ شمس تبریزی توئی خورشید اندر ابر حرف. کہ اے شمس تبریزی تو ہی وہ خورشید ہے جو لفظوں کو اندر سے روشن کرتا ہے، جو باتوں کو بامانی بناتے ہے. کتنی خوبصورت تشریح کہ گفتگو جو ہے بادل کی طرح ہے، کالی گھٹا کی طرح ہے. تو وہ سورج ہے جو اس کالی گھٹا کو چاک کر دیتا ہے.
جو روشنی کا سامان کرتا ہے اور تاریکی کی پیدا ہونے والی تمام رکاوٹوں کو ڈھا دیتا ہے. اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے حرف کی رکاوٹ, بات کی رکاوٹ, لفظ کی رکاوٹ, قول کی رکاوٹ. تو چن اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ ہن خاموش کن کے اب حرف زنی بند کر. تو اب اگلا شعر اس سے جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ تو کلام کے پردے کو چاک کر دینے والا سورج ہے, تاریکی کی ہر قسم کا خاتمہ کر دینے والا خورشید حق ہے. تو چن برآمد آفتابت محب شد گفتار ہا, کہ جب تیرا آفتاب طلوع کرتا ہے تو پھر باتوں کی دھند چھٹ جاتی ہے. باتیں جو ہیں نا وہ دھند کی طرح ہیں, کوہر کی طرح ہیں, فوگ کی طرح ہیں. تو جب ایک سورج آتا ہے جو اپنے دیکھنے والوں پہ شفیق ہوتا ہے اور وہ اپنے ماننے والوں کو دھند کی خوراک بننے نہیں دینا چاہتا, تو پھر وہ سورج طلوع ہوتا ہے اور یہ جو باتوں کی دھند ہے, کلام کی دھند ہے, یہ زائل ہو جاتی ہے اور حال کی روشنی پھیل جاتی ہے. تو اے شمس تبریزی, تو حق کو تصور اور قول کی بندشوں سے نکال کر دل کا حال بنا دیتا ہے. تیرا بہت شکریہ, تیرا بڑا احسان. یہ ہو گیا, یہ جناب یہ غزل جیسی تیسی ہو گئی. یہ جو آیا تھا ذوق کی تو خاصی وضاحت ہو گئی تھی, لیکن حرف جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے, یا لفظ جو ہے وہ معنی کی راہ میں رکاوٹ ہے. اس کو ذرا لفظ جو ہے وہ معنی کو محدود کرتا ہے. اگر معنی کو محدود کرنے کا تصور نہ ہو تو لفظ وجود میں نہیں آتے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر معنی کو اس کی لامحدودیت کے ساتھ پرسیو کرنا ہے تو لفظ اس کا آخری پردہ ہے, اس کو اٹھا دو. اس پہ مولانا نے مثنوی میں شعر کا, آواز شاید نہ ضرور شعر پڑھ دوں, اس مضمون کو زیادہ قطعیت کے ساتھ مثنوی میں باندھا ہے. اے خدا بن مائے جان را آن مقام, یا اللہ میری روح پر وہ مقام منکشف فرما دے, میری روح کو وہ مقام دکھا دے. کندرو بے حرف می گوید کلام, جہاں کلام جو ہے وہ لفظ کے بغیر اگتا ہے, جہاں باتوں کو لفظ کی محتاجی نہیں رہتی. یا اللہ میری روح کو وہ مقام دکھا دے, یعنی جہاں حقیقت اور قلب ان میں کورسپونڈنس ہے, فارم اور مائنڈ کی کورسپونڈنس ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس سے تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ہم تو اقبال کو نہیں سمجھ سکے. حرف راز گانا ہے راز, ذوق اور شوق, تو یہ تو مطلب ہم تو اردو والے لے رہے تھے. اقبال نے فلسفہ اور شعر کی اور حقیقت ہے کیا, حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں روبرو. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ہم نہیں سمجھے, اس کا مطلب ہے وہ نہیں, آپ ماشاء اللہ خوب سمجھیں. مطلب یہ ڈیپتھ لینے کے لیے تو یہ کورس پڑھنا پڑے گا. آپ کی 19 میں کتنی غزلیں ہو گئی؟ وہ مولانا فرمایا تو دل خود را دل پنداشتی. یہ شعر ہم لوگ اگر اپنا وظیفہ بنا لینا تو انکسار پیدا ہو جائے گا, اپنی اوقات میں رہیں گے. تو دل خود را دل پنداشتی, تو اپنے دل کو دل سمجھے ہوئے ہے. تو اتنی بڑی غلط فہمی اور خود فہمی مبتلا ہے کہ تو سینے میں اس گوشت کا ڈوکڑا جو تو نے رکھ رکھا ہے اس کو دل سمجھتا ہے. یہ دل ہے. جستجوئے اہل دل بگذاشتی, تو نے اہل دل کی تلاش کا عمل یہ فرض کر کے چھوڑ دیا کہ میں خود صاحب دل ہوں. یہ آج کا آدمی ہے جو اس چونٹی کی طرح ہے جو شہباز کے آگے سرنڈر کرنے سے منکر ہے. اس چونٹی کی طرح جو شہباز کے آگے سرنڈر نہیں کر سکتا. سرنڈر کرنے کے لیے اپنے اوپر زیادہ اختیار چاہیے. سرنڈر کرنا
کھڑے رہنے سے زیادہ بڑی قوت ڈیمانڈ کرتا ہے. ہماری فوج کو بڑا اچھا لگے گا. بہت اچھا کہا, بہت اچھا کہا. رومی کے ہاں دل کی کیا رومی کے ہاں دل کی کیا حقیقت ہے؟ دل جو ہے وہ حقیقت کا پرسیور ہے. مطلب اگر فلسفیانہ اس میں کہا جائے تو دل حقیقت کو ماننے کی منطق فراہم کرتا ہے. دل معنی کو یعنی تصورات کو احوال بنانے والا جنریٹر ہے. اور ایک بہت ہی ناگوار شخصیت کے قول کے مطابق دل سیٹ آف وزڈم ہے. وہ شخصیت مجھے بالکل ناپسند ہے, یہ لفظ انہوں نے بہرحال اس کو ٹھیک کیا کہ قلب مقام وزڈم حکمت ہے. حکمت کا مطلب, حکمت کسے کہتے ہیں کہ صورت کو ہر حال میں اس کی حقیقت سے مغلوب رکھو. حکمت اس پرسیپشن کو کہتے ہیں جس میں فارم اپنی ریئلٹی سے مغلوب رہتی ہے. تو دل وہ ہے جو مجھے یہ پرسپیکٹو قائم کرنے میں رہنمائی کرتا ہے کہ میں کسی بھی فارم کو دیکھوں تو اس کی نادیدہ حقیقت کو اس پر غالب دیکھوں. ہمارے جو تعلیمی انتظامات ہمارے آج کے دور میں کیا اس میں دل کی وہ نرچرنگ ہوتی ہے؟ تعلیمی کا مذہبی نظام میں نہیں ہوتی تعلیم. وہ بے دل کا ہے نا کہ روح پدرم شاد چے خوش گفت با استاد, کہ میرے والد صاحب مرحوم کی روح شاد رہے. انہوں نے جب مجھے اس مدرسے میں داخل کروایا تو استاد سے صرف ایک بات کہی, چے خوش گفت, کیا خوب کہا میرے استاد سے کہ فرزند مرا عشق بیاموز و دیگر ہیچ, کہ میرے بیٹے کو عشق سکھا دو اور کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. سوال تھا میرے ذہن میں اکثر بار بار اس کو میں سامنے بھی آتا دہراتا بھی ہوں. رومی کا ایک قول ہے کہ پہلے میں بہت دانا تھا تو میں سب پہ کام کرتا تھا, میں دوسروں کو ہدایت دیتا. پھر میرے اندر شعور آ گیا یا میں باعث ہو گیا تو میں نے اپنے اوپر کام کرنا شروع کیا. اب اس قول میں وہ اپنے اوپر کام کرنا جو ہے وہ کس, اگر ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہو تو کس دائرے میں اسی سے ریلیٹڈ ہے. جی اس کو آسان ترین اس میں کہتا ہوں کہ تاکہ قابل عمل ہو جائے. آخرت کے معاملے میں خود غرض ہونا چاہیے, دنیا کے معاملے میں بے غرض ہونا چاہیے. میں اپنی آخرت آپ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا, میری دنیا آپ کے لیے حاضر ہے. جاوید صاحب, یہ قرآن میں جس عقل کا ذکر کیا ہے وہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ غور نہیں کرتے چاند ستاروں پر, آسمانوں پر, وہ کیا, وہ کون سی عقل ہے؟ وہ عقل ہے شعور کی وہ قوت جو چیزوں میں اللہ کو جھانک لیتی ہے, جو ہر چیز کو اللہ کی نشانی کے طور پر دیکھتی ہے, جو ہدایت قبول کرنے کے مادے کے ساتھ بنائی گئی. تو قرآنی عقل کا مطلب ہے ہدایت کو سمجھ لینے والی, اپریشیٹ کرنے والی فطری قوت. تو ہم نے اس عقل کو آرٹیفیشل بنا کر, جسے اللہ نے سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت کی حیثیت سے ہمیں سونپا تھا کہ جاؤ
اور چیزوں کا تجزیہ اس طرح کرو کہ ان کے میکینکس بھی واضح ہو جائیں اور ان کی ریئلٹی کے طور پر میرا حاضر ہونا بھی اسٹیبلش ہو جائے. تو ان لوگوں نے اللہ کی نشانی سے کاٹ کے چیزوں کے میکینکس پر تک خود کو محدود رکھا. اس سے بڑی کرپشن انسانی شعور میں کبھی ہوئی ہی نہیں. مطلب انسانی شعور کے لیے یہ بات محض مذہبی نہیں ہے بلکہ نیچرل ہے کہ ہر چیز اپنے خالق پر شہادت دے. اس سے بڑھ کے نیچرل پرسپیکٹو کیا ہے؟ تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے انفس اور آفاق تمہارے اندر اور تمہارے باہر اپنی نشانیاں رکھی ہیں اور عقل والے ہو تو ان میں غور کرو. ان میں غور کرنا ہی تمہیں میرے ماننے کی قابلیت مدلل انداز میں فراہم کر دے گا. تو اللہ نے گویا ایک میتھڈ آف نالج ہمیں ہماری فطرت میں سرایت کر کے بھیجا تھا. ہم نے عقل کے رخ کو بدل کر اس پوری صلاحیت علم، اس پوری اسکیم آف نالج کو کرپٹ کر دیا. آپ دیکھیں اس سے بڑھ کے کیا بد نصیبی ہو سکتی ہے کہ عقل نے خود مختاری کے ساتھ جتنے بھی تصورات قائم کیے انہیں واپس لینا پڑا، انہیں منسوخ کرنا پڑا. اور عقل نے ہدایت پر آمادہ ہو کر جتنے دلائل پیدا کیے ان میں سے ایک دلائل پر بھی اسے نظر ثانی کی ضرورت نہیں کرنی پڑتی. آپ دیکھ لیں نا عقل کے دو کام ہیں. عقل کا ایک آزاد حرکت ہے، وہ ہر مرحلے پر وہ راستہ بدلتی ہے، اور عقل کی ایک مذہبی ورکنگ ہے، وہ اس کے تمام دلائل سمیت سقراط سے پہلے سے آج تک چلی آ رہی ہے. افیکٹو حالت میں، پروڈکٹیو حالت میں، کنونسنگ حالت میں، فلفلنگ حالت میں. واضح نا؟ تو اللہ تعالیٰ عقل کو اس امانت کے طور پر مخاطب کرتا ہے جو اس نے ہمیں بھیجی تھی تاکہ ہم اپنے ایمان بالغیب کو ذہن کے لیے کنونسنگ بنا لیں. اور وہ ایک پرسپیکٹو ہے، سادہ سا پرسپیکٹو ہے کہ ہم پر ایمانی طور پہ واجب ہے کہ ہمارا چیزوں کے بارے میں پیدا ہونے والا ہر علم خدا کو جاننے اور ماننے میں آسانی پیدا کرے. اگر ہمارا کوئی علم خدا کو جاننے اور ماننے میں مزید آسانی نہیں پیدا کرتا تو وہ جہالت ہے. حضرت یہ کہہ سکتے ہیں قرآن کی جو عقل کی جو اصطلاح ہے، جی قرآن میں جو عقل کی اصطلاح ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے حکمت کی جو آپ نے وضاحت کی اس سے قریب تھا. وہی ہے کہ تمہیں تو ہم نے ہر محنت مشقت سے آزاد کر کے حقیقت سے مانوس کر کے بھیجا تھا کہ اب تم صورتوں کی سیاحی کرو حقیقت کی اس بیسک ڈیفینیشن کو لے کر. ہم نے اس امانت کو ضائع کر کے چیزوں کی سیاحی کو عقل کا واحد کام بنا لیا. سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا، ذوق کی بات ہوئی تو اگر ذوق کی نمو نہ ہو سکے تو جو معاشرہ وجود میں آتا ہے اس کے مذہبی حلقوں میں، اس کے مطلب اس کے جو ٹیکران ہیں یا اس کے جو دانشور ہیں ان میں کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ مطلب نفسیات مست ہو جاتی ہے. اگر دین ذوق نہ بنے تو مسلمان کی نفسیات مست ہو جاتی ہے. نفسیات کی میں ایک مثال دیتا ہوں. مسلم نفسیات کے کچھ بنیادی اقدار ہیں، بنیادی. وہ دنیا کی محبت سے پاک ہوگا، نرم دل ہوگا، منکسر المزاج ہوگا، حیادار ہوگا، فیاض ہوگا اور اللہ سے فیاض ہوگا، سخی ہوگا اور اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلیں اس کے ایمانی اطمینان میں اضافہ کریں گی. یہ نفسیات کہاں ہیں؟ خود کو چھپانے والا ہوگا، خود نمائی کا مریض نہیں ہوگا. آپ سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا اصلی مفاد یہ نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو قائل کرے، بلکہ اس کا اصل مفاد یہ ہوگا کہ شاید آپ کے ذریعے سے اس کی کوئی اصلاح ہو جائے. یہ کہاں ہے مذہبی حلقوں میں یہ جذبہ؟
اور نرم دلی نہ ہو تو کہاں کا ایمان؟ تم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے کا نفسیاتی ثبوت نہیں رکھتے اگر تمہارا دل نرم اور ہاتھ مضبوط نہیں ہے۔ دل نرم ہونا چاہیے، ہاتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ تو بہت ہم نے کرپشن کی ہے، بہت نافرمانی پہ چھوٹا لفظ ہے، ہم نے بے وفائی کی ہے۔ بے وفائی معاف نہیں ہے، کمزوری معاف ہے، یہ میں بار بار کہتا ہوں۔ ہمیں اللہ نے چکھا دیا ہے، ہمارے نظام تعلق میں بھی یہی بات چل رہی ہے کہ ہم اپنے دوست کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس معاف کرنے کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں، اس کو دوستی کا تقاضا سمجھتے ہیں کہ کسی دوست نے نادانی سے مجھے کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے معذرت کرنے کا وقت نہ آئے، میں پہلے ہی اسے برابر کروں۔ لیکن اگر وہی دوست بے وفائی کا ارتکاب کرے تو اگلا لمحہ بس اس دوستی کے اختتام کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں اپنے ذوق تعلق میں اللہ نے حجت کے طور پر یہ دکھا دیا کہ تم جتنے بھی اچھے ہوگے تو تمہاری اچھائی کا ایک ثبوت یہ ہے کہ تم لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرو گے تا وقت کہ وہ تم سے بے وفائی نہ کریں۔ بے وفائی ترک تعلق کی سب سے بڑی دلیل اور وجہ اور جواز ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالی سے تعلق میں کمزوری کے مریض نہیں ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالی سے بے وفائی کے مرتکب ہیں۔ اور اللہ سے بے وفائی کا ثبوت ہوتا ہے کہ آدمی جہاد کی آیتوں کو چھپانے لگے، شہادت کی تمنا سے خالی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علامت ایمان قرار دیا ہے کہ شہادت کی موت مطلوب ہونی چاہیے، اور فرمایا کہ ہر دین کا ایک کوہان ہوتا ہے جو سب سے اونچا حصہ ہوتا ہے، میرے دین کا کوہان جہاد ہے۔ یہ بات کسی مذہبی آدمی سے کہیے کہ باہر نکل کے امریکہ کی طرف منہ کر کے یہ کہہ دے، ٹھیک ہے نا؟ جو کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھ بھی مضبوط ہیں، دل بھی پتھرائے ہوئے ہیں۔ تو اب ہمیں وہ کلاس پیدا کرنی ہے جس کے دل نرم ہوں، ہاتھ مضبوط ہوں۔ اور بھائی بہت توبہ کرنی چاہیے اور بہت تجدید۔ اب ہمیں اللہ سے توبہ سے زیادہ توبہ کہتے ہیں تجدید تعلق کو، یا اللہ منہ ادھر کر لیا تھا اب دوبارہ آپ کی طرف آ گیا۔ ہمیں اس طرح کی توبۃ النصوح کی ضرورت ہے، اور پھر اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی سے غائب ہو چکے ہیں عمل۔ جشن عید میلاد النبی پہ ان کی آمد ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں۔ مطلب ہماری زندگی میں پسند ناپسند کا نظام جن قاعدوں کے تابع ہوگا ہم انہی قاعدوں کے مومن ہیں، انہی سے مخلص ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری پسند ناپسند کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند ناپسند کے تابع رہ گئی ہے؟ پسند ناپسند، صحیح غلط نہیں کہہ رہا، پسند ناپسند۔ جتنی داڑھی بڑھتی جائے گی اتنی سنگ دلی خشونت بڑھتی چلی جائے گی، جتنی نمازیں باقاعدگی سے ہوتی جائیں گی اتنا تکبر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جتنا اپنی دانش میں علم دین میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی دنیا کی طرف سے جہالت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ اللہ کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایسا مومن کہاں ہے جس کو میں اس حدیث شریف کے مصداق کے طور پر پیش کروں کہ دیکھو یہ مومن ہے، یہ اللہ کے نور سے اللہ کی خلق کو دیکھتا ہے، کائنات کو دیکھتا ہے، جو کائنات کو اس کے تمام ویریڈ میکینکس کے ساتھ اس کی مستقل اصل پر استوار کیے رکھتا ہے، اپنی علمی قوت سے بھی اور اپنی دیگر قوتوں کے ذریعے سے۔ ایسا کوئی نظام، ایسا کوئی تصور، ایسا کوئی آئیڈیل اس امت میں رہ گیا ہے؟ اور جو ایمان علوم نہ پیدا کرے وہ بانجھ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنا
یہ علوم کا بھی بیج ہے اور وجود کی بھی بنیاد ہے. تو جو امت لا الہ الا اللہ سے علوم نہ جنریٹ کر سکے وہ امت اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں نہیں ہوئی. ہمارے سلف کو دیکھیے نا کس شان کے لوگ تھے کہ اپنے زمانے میں موجود ہر علم کا ایمانی افادیت کھینچ کے نکال دیتے. غزالی کو پڑھیے، رازی کو پڑھیے، رومی کو پڑھیے، ابن عربی کو پڑھیے، کسی کو بھی، امام طرطوشی کو پڑھیے، جس کو بھی پڑھیے آپ کو یہ لگے گا کہ وہ سبسٹنس آف نالج کو اپنے فیتھ کی کنسٹرکشن میں نہایت کامیابی کے ساتھ اور نہایت معیاری طریقے سے صرف کر کے دکھا رہا ہے. اب کیا رہ گیا؟ جہاں صرف جارحانہ جذبات اور نفرت کا جذبہ دینداری کی واحد علامت بن کے رہ جائے وہاں بہت توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم سے کیا ہو گیا ہے، یا اللہ ہم نے جو کچھ کیا ہے ہمیں معاف کر. جہاد میں یہ نہیں آتا کہ ہم اپنے رویوں سے جہاد کریں. نہیں وہ بھی آتا ہے. جہاد صرف یہ تو نہیں ہے کہ مسلمان کو مارتے نہیں، یہ تو خیر ہے ہی نہیں جہاد. یہ تو جہاد جہاد کا مطلب، جہاد کا اصلی مطلب اللہ کے دشمنوں سے قتال ہے. ضمنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کوئی دشمن میرے اندر بھی چھپے ہوئے ہیں ان کو بھی مارو. جہاد کا مطلب اللہ کے دشمنوں سے لڑو، چاہے وہ تمہارے باہر ہوں چاہے تمہارے اندر ہوں.